منا خوشیاں جہاں میں آئے رسول صادق امام صادق بہار فکر و شعور لائے رسول صادق امام صادق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، فقال امام الجعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ عز وجل خلق خلقا من خلقہ انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا لیصیبهم على ذلك الجنہ فإن استطعت ان تکون منہم فکن۔ محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو امام جعفرصادق علیہ السلام کی سیرت کے متعلق چل رہی ہے، اور گفتگو کا یہ عنوان ہے کہ انسان کے لیے روزی کمانا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ روزی کمانا، زیادہ سے زیادہ کمانا، اس کے لیے اذیت اور مشقت کو برداشت کرنا، یہ امام صادق علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس میں کسی قسم کی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ انسان اگر زیادہ کما لے تو زیادہ کمانے کے بعد اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اخراجات کس طریقے سے چلائے اور کیسے کرے۔ یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن ہم اس میں فقط اور فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں گے کہ جب وہ زیادہ کماتے تھے، کمانے کے بعد جو ان کے پیسے وغیرہ تھے ان کو وہ کہاں پہ استعمال کیا کرتے تھے، اور ان کے اخراجات کی جو لسٹ تھی وہ لسٹ کس طرح کی تھی۔ ہم اس سارے موضوع کو کور تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ جو بنیادی اخراجات ہیں کہ جہاں پہ امام علیہ السلام پسند کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنا مال خاص کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ اخراجات کیے جائیں، ان موضوعات کو کیا ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ اصول کافی کی روایات ہیں۔ اصول کافی کی روایت میں یہ ہے کہ حاجیوں کا ایک سالار تھا کہ جس کی ابو حنیفہ اسے کہتے تھے، اور اس کا نام کیا ہے، سعید بن بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا اور جو میرا داماد تھا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، دونوں مومن تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور میراث کے سلسلے میں جھگڑا تھا کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، کون زیادہ بنتا ہے۔ تو وہ جب جھگڑا کر رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی مفضل جس کا نام ہے وہ ان کے پاس سے گزرا، اور وہ کیا ہے کچھ دیر کے لیے رک گیا، سننے لگ گیا کہ کس موضوع پہ یہ جو داماد ہے اور اس کا جو سسر ہے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا جو صحابی ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ تم میرے گھر پہ آؤ، مجھے جو ہے وہ تم لوگوں سے کچھ کام ہے۔ اچھا، جب وہ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ 400 درہم جو ہے وہ ان کو دیے، فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ۔ 400 درہم ہمیں دیے، اور 400 درہم دینے کے بعد جو ہمارا اختلاف تھا جس پیسے کے اوپر، وہ ہمارا اختلاف کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ہماری کیا ہے صلح ہو گئی۔ اچھا، پھر 400 درہم وغیرہ دے دیے، ان کی صلح کرا دی جس پیسے پہ وہ لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ جو مفضل ہے امام کا صحابی ہے، یہ انہیں کہتا ہے کہ فقال اما انہا لیست من مالی، کہ یہ جو میں نے تمہیں 400 درہم دیے ہیں تمہارے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، انہا لیست من مالی، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے اپنے پیسے نہیں تھے، ولیکن ابو عبداللہ علیہ السلام امرنی، لیکن امام صادق علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اذا تنازع رجلان من اصحابنا فی شیء ان اصلح بینہما وافتدیہا من مالہ، کہ جب بھی ہمارے اصحاب میں سے، جب بھی ہمارے چاہنے والوں میں سے دو مومن آپس میں لڑائی کر بیٹھیں، کسی مالی ایشو پہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو مجھے یہ امام نے حکم دیا ہے کہ افتدیہا من مالہ، کہ میں جو امام کا مال ہے اس مال کو وہاں پہ خرچ کروں اور مومنین کے درمیان کیا کراؤں، صلح کراؤں۔ فہذا من مال ابی عبداللہ، اور یہ جو میں نے تمہیں 400 درہم دیے ہیں کہ جو بہت بڑی رقم بنتی ہے آج کل کے دور کے مطابق،
یہ فقط اور فقط یہ جو میں نے تمہیں دیے ہیں یہ سارے پیسے کس کے تھے؟ امام صادق علیہ السلام کے تھے۔ اب مومنین کرام اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اس پہلو کی طرف شاید توجہ بہت کم ہوگی کہ ہم اخراجات کرتے ہیں، مومنین کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ادارے بھی بناتے ہیں، یتیموں کا خیال بھی کرتے ہیں، یہ سارے اخراجات درست ہیں، ان کی اپنی حیثیت ہے، ثواب ہے، اور امام علیہ السلام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو پہلو ہے کہ جب مومنین کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، گھریلو مسائل بن جاتے ہیں، پیسوں کا مسائل بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمین کا مسئلہ ہے کہ آپ یہ زمین ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ زمین ہمیں نہ دیں، زمین کے مسائل ہیں، پیسوں کے مسائل ہیں، بہت سارے مالی مسائل کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں مومنین کے درمیان۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو کیا ہے کہ عدالت میں لے کر جایا جائے، قاضی کے پاس لے کر جایا جائے، وہ فیصلہ کرے، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ جس پیسے پہ وہ اختلاف کر رہے ہیں، فرض کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 روپیہ تم نے میرا دینا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1,00,000 میں نے نہیں دینا، 50,000 دینا ہے، تو جو 50,000 پہ اختلاف ہے وہ انہیں دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ لوگ صلح کر لو، ٹھیک ہے پیسے کے ایشو ہے تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ پیسے کے ایشو کو حل کرے گا، ان کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرے گا، اس نے 50,000 دیے ہیں، یہ 50,000 بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں فضیلت ہے؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے، اور ہمارے نزدیک واضح ہے کہ ہمارا معصوم امام جب بھی کوئی کام کرتا ہے، جب بھی کوئی اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے کسی چیز کو باقاعدہ طور پہ، تو یقیناً اس میں بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا انسان کے کمال اور انسان کی درجات کی بلندی ہوتی ہے کہ تبھی امام علیہ السلام نے اس فیلڈ کو چوائس کیا، اس مال کو خاص کیا اخراجات کے لیے۔ اب جب امام علیہ السلام نے یہ پیسے دیے ہوئے ہیں اپنے اصحاب کو پیسے دیے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ بھئی دیکھو جب بھی ہمارے لوگوں میں سے، مومنین میں سے جب بھی دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں، اختلاف ہو جائے اور وہاں پہ صلح کرانے کے لیے کچھ ان کو پیسے دینا پڑیں، تو یہ جو میں نے تمہیں پیسے دیے ہوئے ہیں یہ پیسے تم انہیں دے دینا۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھی پیسے میرے پاس پڑ رہے ہیں اور جب میرے سامنے کوئی دو مومنین آپس میں اختلاف کریں گے، لڑائی کریں گے، تو میں کیا انہیں پیسے دے کے صلح کراؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے کوئی مومن کیا ہے جرأت ہی نہ کرے آپس میں اختلاف کرنے کی، امام کے احترام کی وجہ سے وہ کیا ہے چپ رہ جائے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ بھی پلان کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے میں اپنے ہاتھ سے دوں، بلکہ خود ہی اصحاب کو دے دیے، اور انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کو بتانا کہ یہ امام صادق علیہ السلام نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک چیز اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ نیکی کرنا اور اس کو چھپا کے کرنا، ایک یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس مال اور پیسہ موجود ہے، تو ہم ممکن ہے کہ کسی گاؤں میں جائیں، کسی ذمہ دار شخص کو پیسے رکھوا دیں اور اس سے ہم کہیں کہ بھی دیکھو اگر مومنین کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور وہاں پہ ایشو کیا ہو، پیسوں کا ایشو ہو، تو یہ پیسے دے کے آپ کیا کرا لینا، صلح کرا لینا، اور اس میں کیا ہے بالکل سیرت امام صادق علیہ السلام کے اوپر عمل ہوگا۔ یہ ایک کیا ہے اخراجات ہے کہ انسان زیادہ کمائے، اور زیادہ کمانے میں ایک سسٹم کیا ہو کہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کو جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ پھر جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی اسی اصول کافی میں حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ کان ابی یبعث امی و ام فروہ تقضیان حقوق اہل المدینہ، کہ میرے والد، یعنی جو امام صادق علیہ السلام کے والد تھے، یعنی نہیں معذرت، یہ جو حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان ابی یبعث امی، کہ ہمارے والد امام جعفرصادق علیہ السلام، یبعث امی و ام فروہ، کہ میری والدہ کو اور جناب ام فروہ کو بیچتے تھے۔ کیوں بیچتے تھے؟ تقضیان حقوق اہل مدینہ، تاکہ جو شہر والے لوگ ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں، ان کے جو مالی حقوق ہیں ان کو ادا کر سکیں۔ یعنی مالی حقوق کیا مطلب ہے کہ اگر مومنین مقروض ہیں، انہوں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو امام علیہ السلام خود اپنی ازواج کو بھیج رہے ہیں پیسے دے کے، تم جاؤ گھروں میں جاؤ، خواتین کو دیکھو، ان کے جو مسائل ہیں پیسے کے حوالے سے، جو انہوں نے کسی کے قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قرضے کو تم کیا کرو، ادا کرو۔ یعنی امام علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنا پیسہ دے دیا اصحاب کو کہ بھئی جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی آپس میں لڑائی کرے، جھگڑا کرے، پیسے کو ایشو ہو، اس کو سالو کرو، حل کرو، اسی طریقے سے کچھ پیسے کیا دے دیے، جو اپنی والدہ تھی ان کو دے دیے، جناب ام فروہ کو دے دیے کہ وہ جائیں اور دیکھیں، گھروں میں جائیں، دیکھیں جو جہاں پہ وہ جا سکتی ہیں، دیکھیں جہاں پہ کوئی پیسے کا ایشو ہو، کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہو، کسی نے کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہو، تو کیا ہے اس کو وہ ادا کریں۔
اور یہ اتنا ایک فضیلت کا کام ہے کہ پھر اسی اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ عز وجل خلق خلقاً، کہ خداوند کریم نے تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی بھی خلق فرمائی ہے کہ جسے خاص کیا ہے، ایک مشن کے لیے جسے خاص کیا ہے۔ وہ مشن کون سا ہے؟ لقضاء حوائج فقراء شیعتنا، کہ تاکہ ہمارے جو فقراء ہیں، یعنی ہمارے شیعوں میں سے جو فقیر لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، لقضاء حوائج، تاکہ ان کی حاجات کو، ان کی ضروریات کو یہ قوم کیا کرے گی؟ پورا کرے گی۔ اب جب بھی حدیث میں امام صادق علیہ السلام جب یہ جملے بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ایک قوم کو خلق فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ اچھا، اس قوم کا کام کیا ہوگا کہ ہمارے شیعوں میں سے جو بھی تنگ دست ہوں گے، جو بھی فقیر لوگ ہوں گے، یہ ان کی حاجات کو، ان کی ضروریات کو یہ قوم پورا کرے گی، اور مقصد ان کا کیا ہوگا؟ لِيُصِيبَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ الْجَنَّةِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی کریں اور اس کے بدلے میں انہیں کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ پھر امام کا بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ فَكُنْ، کہ اگر تمہارے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اور تم یہ کر سکتے ہو کہ ایسی قوم میں شمار ہو جاؤ کہ جو ہمارے شیعہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کی حاجات کو پورا کرتی ہے، تو فکن، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اور میں امام صادق تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ فکن، تم بھی ایسی قوم میں سے ہو جاؤ، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ ایک قوم ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے شیعہ مومنین جو کہ فقراء ہیں، جن کے مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو حل کرنے والی یہ چیز ہو۔ تو مومنین کرام، اپنی بات کو میں ختم کروں اور اپنی بات کو یوں کر کے خلاصہ کروں کہ انسان کماتا تو بہت زیادہ ہے، اور اس کمانے کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے اگر وہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے اور تاریخ کے اوراق میں، احادیث کی کتب میں دیکھے کہ امام علیہ السلام اپنے پیسوں کو کون کون سے مقاصد کے لیے خرچ کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے خرچ کیا کرتے تھے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو سیرت امام صادق علیہ السلام سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔